انریکو فیرمی نے 1950 میں ایک سوال پوچھا تھا اور اس سوال کو بہت شہرت بھی ملی تھی کہ کہاں ہیں سب لوگ؟ ویئر از ایوری باڈی؟ دوستو، ہزاروں سیاروں کی دریافت کے بعد اب بھی سائنسدان کسی سیارے پر زندگی کی بات نہیں کرتے۔ کیا ایلینز صرف ایک خواب ہے؟ کیا کسی سیارے پر کوئی زندگی نہیں؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ اب کالم نگاروں نے اسپیس میں ٹریول کرنے والوں کے بارے میں کیا کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے، اور ہم انسان ایلینز کے بارے میں جاننے کے لیے اتنا فرسٹریٹڈ کیوں ہیں۔ بہت سے کالم نگاروں کے مطابق یو ایف او اور ایسے دوسرے بہت سے ادارے ہر سال خلا میں بہت زیادہ گھومتے ہیں اور واپسی پر یہ صرف ایک چھوٹی سی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلے کچھ سالوں میں کیپلر نے کئی سینکڑوں سیارے اپنے ستارے یعنی سورج کے ارد گرد دریافت کیے ہیں۔ اگر اس تمام ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے میں نصف ٹریلین سیارے موجود ہیں۔ اس وسیع و عریض کہکشاں میں کہیں نہ کہیں تو ایسے سیارے بھی موجود ہوں گے جن میں زندگی کا وجود ہو، لیکن ہمیں اس کا کوئی ثبوت نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم ہر 10,000 میں سے 9,999 سیاروں کو زندگی کے لیے غیر موزوں تصور کر کے صرف ایک سیارے کے بارے میں ایسا تصور کریں کہ اس پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے، تو پھر بھی ڈیٹا کے مطابق ہمارے پاس 50 ملین یعنی 5 کروڑ ایسے سیارے بنتے ہیں جن پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوستو، بگ بینگ کے اربوں سال بعد تک ہماری زندگی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہمارا سیارہ یعنی زمین بگ بینگ کے 4 ارب 60 کروڑ سال بعد وجود میں آیا ہے، جبکہ ہماری کہکشاں میں بہت سے سیارے زمین کے بننے سے پہلے وجود میں آ چکے تھے۔ اگر ہماری زمین پر زندگی موجود ہے تو وہ تمام سیارے جو ہماری زمین کے بننے سے اربوں سال پہلے وجود میں آئے تھے، ان تمام سیاروں میں سے کسی پر تو زندگی ہونی چاہیے۔ اگر ان میں چند ایک سیاروں پر بھی انٹیلیجنٹ لائف پیدا ہو جاتی اور ٹیکنالوجیز بنانا شروع کر دیتی تو ان ٹیکنالوجیز کو پیچیدگی اور طاقت میں آگے بڑھنے میں لاکھوں سال لگ جاتے۔ لیکن زمین پر ہم سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح ڈرامائی طور پر ٹیکنالوجی صرف 100 سالوں میں ہی تیز ہو گئی۔ دوستو، اگر ہم انسانوں نے 100 سالوں میں اتنا کچھ دریافت کر لیا ہے تو لاکھوں سالوں میں ایک اجنبی تہذیب انتہائی آسانی سے کہکشاؤں میں پھیل سکتی ہے، اور وہ ہمارے انسانوں کے اس دنیا پر آنے سے پہلے اس پوری کہکشاں پر قبضہ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ انسان تو زمین کے بننے کے بھی اربوں سال بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوستو، ایک اور بات، یہ آسمان میں موجود خلائی جہاز جو رات کے وقت آسمان کی روشنی میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے ہیں، یہ ہر وقت مختلف اطراف میں برقی مقناطیسی سگنلز بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ کبھی کہیں کوئی اس سگنل کو ریسیو کر لے۔ دوستو، ان تمام سوالات کے بہت سے جوابات ہیں، جن میں سے کافی کچھ بہت تاریک بھی ہیں، اور ہر جواب تقریباً شاید سے منسلک ہے، کیونکہ اس کے درست ہونے اور ایک افسانہ ہونے کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، شاید جدید ترین ٹیکنالوجیز بنانے کی ذہانت کا ارتقاء اس سے کہیں زیادہ نایاب ہے جتنا ہم نے فرض کر لیا ہے، اور اس لیے یہ 4 بلین سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ ناقابل یقین حد تک اس زمین کی خوش قسمتی ہے کہ اس نایاب ذہانت کے ارتقاء کے لیے ہماری زمین کو چنا گیا، اور ہم اپنی کہکشاں میں ایسی پہلی تہذیب ہیں۔ دوستو، ایک اور جواب جو بہت معصومانہ اور احمقانہ سا لگتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایلینز نے اس پوری کہکشاں پر قبضہ کر رکھا ہو اور انہوں نے سخت ریڈیو خاموشی نافذ کر دی ہو، لیکن ایسی خاموشی چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہو یا پھر ایلینز کی طرف سے ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ دوستو، شاید کوئی بھی تہذیب اپنے ساتھ تباہی کے بیج لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی تخلیق کردہ ٹیکنالوجیز کو کنٹرول نہیں کر پاتی، لیکن اس سے بھی زیادہ امید افزا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آغاز کے طور پر یہ ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پر قابل رحم رقم خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ بھی سچ ہے کہ ابھی تک ہم نے نظام شمسی کے کچھ حصے کو ہی قریب سے دیکھا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں ہی نہ دیکھ رہے ہوں۔ دوستو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں وہ برقی مقناطیسی لہروں سے کہیں آگے نکل چکے ہوں، یا پھر شاید وہ تمام ڈارک میٹر میں رہتے ہوں، کیونکہ ڈارک میٹر میں زندگی کا وجود ہمارے نظریے سے تو ناممکن ہے، لیکن شاید ہم لوگوں کے دیکھنے کا پیمانہ ہی غلط ہو۔ دراصل دوستو، برا نہ ماننا، لیکن ایلینز نے مجھے ایسا کہنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اچھا ہے کہ خیالات کی اپنی ایک زندگی ہے اور وہ اپنے تخلیق کاروں سے کہیں آگے ہے۔ شاید یہ حیاتیاتی زندگی صرف ایک گزرنے والا مرحلہ ہے۔
और ये भी मुमकिन है कि अगले 15 से 20 सालों में हम अपने करीबी सियारों से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मालूमात देखना शुरू कर दें, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि हम कितने ज़िंदगी के मुवाफिक हैं। दोस्तों, SETI ने भी अपना डेटा आवाम के लिए जारी करना शुरू कर दिया है, शायद इसलिए कि अब मज़ीद लोग इनके साथ शामिल होकर इस तलाश में इनकी मदद कर सकें और हम जल्द खला में किसी दूसरी ज़िंदगी का पता लगा सकें। दोस्तों, यहाँ ज़मीन पर भी दोबारा से ज़िंदगी पैदा करने के लिए हैरत अंगेज़ तजुर्बात किए जा रहे हैं। वो ज़िंदगी जो DNA के शक्लों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस सब से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि आया कायनात में कहीं और भी ज़िंदगी है या फिर हम ही हैं, क्योंकि अब तक तो हम अकेले हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि हम सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं और सवालात भी पूछते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी कायनात के बहुत से हक़ाइक़ अभी तक हमसे पोशीदा हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब ने पसंद की होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।